اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت اور حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال کٹوا دینا۔ دمشق میں سہیل بن حنظلیہ نامی ایک صحابی رہا کرتے تھے جو نہایت یکسو تھے، بہت کم کسی سے ملتے جلتے تھے اور کہیں آتے جاتے نہ تھے۔ دن بھر نماز میں مشغول رہتے یا تسبیح اور وظائف میں، مسجد میں آتے جاتے تسبیح اور وظائف میں مشغول رہتے۔ راستہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مشہور صحابی ہیں گزر ہوتا۔ مسجد میں آتے جاتے راستہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مشہور صحابی ہیں گزر ہوتا۔ ابو درداء فرماتے کوئی کلمہ خیر سناتے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں، ہمیں نفع ہو جائے گا۔ یعنی باقی تو وہ بولتے بالکل نہیں تھے، خاموش رہتے تھے، ہر وقت ذکر تسبیح میں مشغول رہتے۔ تو راستے میں ابو درداء سے ملاقات ہوتی رضی اللہ عنہ، تو ابو درداء ان سے کہتے کہ کوئی خیر کی بات سناتے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ہمیں نفع ہو جائے گا۔ تو وہ کوئی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا یا کوئی حدیث سنا دیتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح جا رہے تھے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمول کے موافق درخواست کی کہ یہ کوئی کلمہ خیر سناتے جائیں۔ کہنے لگے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خریم اسدی اچھا آدمی ہے۔ ایک صحابی کا نام ہے خریم، کہا خریم اسدی اچھا آدمی ہے اگر دو باتیں نہ ہوں، ایک سر کے بال بہت بڑے رہتے ہیں اور دوسرے لنگی ٹخنوں کے پیچھے باندھتا ہے۔ کہا باقی تو بہت اچھے ہیں لیکن ان میں یہ دو باتیں اچھی نہیں ہیں، ایک بال بہت بڑے رکھتے ہیں اور دوسرا شلوار لنگی ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا، حضرت خریم کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے، تو فوراً چاقو لے کر بال کانوں کے نیچے سے کاٹ دیے اور لنگی آدھی پنڈلی تک باندھنا شروع کر دی۔ فائدہ بعض روایات میں آیا ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان دونوں باتوں کو ارشاد فرمایا اور انہوں نے قسم کھا کر کہا اب سے نہ ہوں گی، یعنی اب نہ تو بال کبھی زیادہ لمبے ہوں گے اور نہ شلوار ٹخنوں کے نیچے ہوگی۔ دونوں روایتوں میں کچھ اشکال نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ خود ان سے بھی ارشاد فرمایا ہو اور ان کی غیر موجودگی میں بھی ارشاد فرمایا ہو، جو سننے والے نے ان سے جا کر عرض کر دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ اطاعت نصیب فرما دیں، فرما برداری کا جذبہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نصیب فرما دیں۔ کیا خیال ہے حضور کو جو بات خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناپسند تھی، ہم سے کیا پسند ہوگی؟ ہم سے بھی وہی بات ناپسند ہوگی۔ صرف حضرت خریم کو سمجھانا نہیں تھا، پوری امت کو سمجھانا تھا۔ اللہ کے نبی اپنی باتوں سے، اپنی احادیث سے صرف اس وقت موجود صحابہ کو نہیں سمجھایا کرتے تھے، پوری امت کو سمجھایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی سمجھایا، اب ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے۔ ایک تو جذبہ ہمارا یہ بن جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لینے کے بعد، ان کی بات کانوں میں پہنچ جانے کے بعد جذبہ یہ ہو کہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ کیا خیال ہے؟ جذبہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی کی بات جب کان میں پڑ گئی ہے اس کی خلاف ورزی ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمارا جذبہ بنتا ہے، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمومی جذبہ تھا۔ جیسے آپ نے سن لیا حضرت خریم کے بارے میں، دو باتیں اچھی نہیں ہیں، فوراً بال کٹوا دیے، پوچھا نہیں کہ بال کٹوا، بڑے بال کوئی جواز کی صورت بھی ہے، کتنے جائز ہیں، کیا کرنا چاہیے، شلوار کوئی عذر، جیسے ہم بہت سارے بہانے بنا دیتے ہیں نا، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے،
انہوں نے کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی آگے سے پوچھنا نہیں، پتا چلا کہ بات بڑے پسند نہیں ہے، بس کٹوا دیے، شلوار ٹخنوں سے نیچے پسند نہیں ہے، اوپر کر دیے۔ یہ عمومی ان کا مزاج تھا کہ اللہ کے نبی کی کوئی بات معلوم ہوتی فوراً اطاعت۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کے بارے میں ایک مرتبہ اشارہ فرمایا، ایک خواب دیکھا انہوں نے، بڑا اچھا خواب دیکھا، انہوں نے حضرت حفصہ کے ذریعے یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ عبداللہ بن عمر نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضور نے کہا عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن کاش کے تہجد کی نماز بھی پڑھتا، رات کی نماز بھی پڑھتا۔ ان کی تھوڑی رات کی نماز میں، تہجد میں تھوڑی سی کمی تھی، تو کہنے لگے، حضور نے فرمایا کاش کے رات کی نماز بھی پڑھتا۔ اس کے بعد یہ جملہ سننے کے بعد عبداللہ بن عمر نے رات کو زیادہ سونا ہی چھوڑ دیا، زیادہ عبادت کرتے، تھوڑا سوتے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کاش تہجد پڑھتا، اب عبداللہ بن عمر کیسے تہجد چھوڑ دیتے؟ یہ ان کا عمومی جذبہ۔ عورتوں کا جذبہ، ایک مرتبہ عورتیں جا رہی، عورتیں مسجد میں شروع زمانے میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، خیر کا زمانہ تھا، عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد سے نکلے، عورتیں بھی جا رہی تھیں، عورتیں راستے کے درمیان میں چل رہی تھیں، تو جس سے تھوڑا سا ایک مردوں کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، بیچ میں عورتیں بھی آ جاتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، عورتوں کو خطاب کر کے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ راستوں کا درمیان تمہارے لیے نہیں ہے، تم راستوں کے کناروں پر چلا کرو۔ اس کے بعد عورتوں کی یہ حالت ہو گئی تھی، صحابیات فرماتی ہیں، بتلاتی ہیں کہ ہم ایسے سمٹ کر چلتی تھیں کہ بعض دفعہ ہمارے کپڑے وہ دیواروں میں پھنس جایا کرتے تھے، کہ دیوار کے ساتھ چپک کے چلتی تھی، کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ راستے کا درمیان تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے راستوں کے کنارے ہیں۔ یہ جذبہ عورتوں کا بھی دیکھیے، مردوں کا بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی بات پہنچ گئی تو بس اب خلاف ورزی نہیں۔ تو ہم بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی کی جو بات معلوم ہوگی عمل میں لائیں گے انشاءاللہ، لائیں گے انشاءاللہ۔ آج ایک بات معلوم ہوئی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی، ہمیں اللہ کے نبی نے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو کیا کیا بھائی؟ ناپسند کیا۔ تو کیا خیال ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی کو پسند تھا یا ناپسند؟ بولیے بھائی، وہ کرنا چاہیے نا جو اللہ کے نبی کو۔ انشاءاللہ ہم شلوار کیا کریں گے؟ ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ باہر ہم کہتے ہیں بھائی عجیب سا لگ رہا ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر، عجیب، جب اندر بن جائے گا نا پھر کچھ عجیب نہیں لگے گا۔ جب دل میں اللہ کے رسول کی عظمت ہوگی نا پھر نہیں عجیب لگے گا۔ پھر زمانہ سارا جو ہے طرح طرح کی باتیں کرے، ہمیں زمانے کی پرواہ نہیں رہے گی، ہمیں اپنے آقا کی پرواہ رہے گی کہ میرے آقا کو پسند نہیں ہے، میرے محبوب کو پسند نہیں ہے، زمانے والوں کو کیا کرنا ہے۔ یہ تو ذہن میں آنے کی بات ہے نا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ انگریز سے متاثر ہیں ان سے پہلے ہم کہتے تھے بھائی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، تو انہیں شرم آتی، بھائی شلوار ٹخنوں سے اوپر کیسے کریں، شرم آتی ہے۔ کہا لیکن انہوں نے جب نکر گھٹنوں سے اوپر پہننا شروع کیے تو انہیں گھٹنوں سے اوپر نکر کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی۔ وہ نکر پہنے ہوئے جو گھٹنوں سے بھی اوپر ہیں وہ پہنے ہوئے شرم نہیں آ رہی، اور ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے شرم کیوں آ رہی ہے بھائی؟ مطلب یہ کہ آقا کی عظمت نہیں ہے، دین کی عظمت نہیں ہے، آئیڈیل بدل گئے ہیں، ہمارے نمونے بدل گئے ہیں، ہم نے کسی اور کو اپنا بڑا مان لیا ہے، اندر سے کسی اور کو مان لیا ہے، زبان سے نہیں کہتے لیکن اندر سے کسی اور کو اپنا بڑا سمجھ لیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو نیت کریں کہ اللہ کے نبی کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کوئی مخالفت نہیں اللہ کے نبی کی، جو سنت علم میں آتی رہے گی اس کو اپنی زندگی میں لاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نیت ہے سارے بھائیوں کی انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ عمل میں لے کر کے آئیں گے، عمل میں لے کر کے آئیں گے۔ خود بھی سیکھیں اللہ کے نبی کی سنتیں، اپنی اولاد کو سکھلائیں، بہت ضرورت ہے۔
کہ معاشرہ تیزی سے ایسا بدلتا چلا جا رہا ہے، اگر ہم نے اولاد کی فکر نہ کی، اپنے بچے بچیوں کی فکر نہ کی، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اگلی نسل بالکل آہستہ آہستہ زندگی اور یہ دنیا اتنی گندی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو نسل کی فکر کیجئے، اپنی فکر کیجئے، اپنی اولاد کی فکر کیجئے، اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے۔ غفلت کی گنجائش نہیں ہے، ہر زمانے میں غفلت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بالخصوص اس زمانے میں بالکل گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہم محروم ہو جائیں گے، نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، اولادیں باقی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ فکر کی ضرورت ہے، تو اپنی بھی فکر ہو۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ، اے ایمان والو اگر تمہارے اندر ایمان ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، بت بنیں گے، وہ جلائے جائیں گے وہاں پر۔ اس آگ سے بچاؤ اپنے کو بھی اور اپنے اہل و اولاد کو بچاؤ، فکر کرو۔ تو اپنا تعلق مسجد کے ساتھ، نیک ماحول کے ساتھ، نیک دوستوں کے ساتھ جتنا ہم برقرار رکھیں گے، انشاءاللہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جماعت میں وقت لگتا رہے، سحر روزہ لگتا رہے، شب جمعہ پہ جاتے رہیں، تو انشاءاللہ کل شب جمعہ بھی ہے، شب جمعہ پہ جانے کے لیے تو اچھے ماحول میں جائیں گے، ماحول میں رہیں گے، جذبات اچھے رہیں گے، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔